کن لوگوں کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن اعضاء گواہی دیں گے، بظاہر تو نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنے والے کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ میں سے قوم کے لوگ جانتا ہوں جو کہ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے کتنے نیک اعمال ہوں گے، ان کے اتنے نیک اعمال کے بڑے تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے، اور اللہ تعالی ان کو ذرات مٹی مٹی ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، کیسے ہوں گے وہ لوگ تاکہ ہم ان میں سے نہ بن جائیں، اور ہمیں ان کی نشانیاں بتائیں۔ فرمایا، تمہارے بھائی ہوں گے، وہ رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہوں گے جیسے تم اٹھتے ہو، یعنی وہ تہجد پڑھنے والے ہوں گے، اور آخرت کی تڑپ ہوگی، اور دین کو سمجھتے ہوں گے، اور نیکی کی خواہش رکھتے ہوں گے، اس لیے تو اتنے بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آئے ہیں قیامت کے دن۔ لیکن وہ کرتے کیا ہوں گے؟ وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ کرتے ہوں گے۔ جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے وہ گناہ کرتے ہوں گے جو اللہ نے ان پہ حرام کیا، اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہوں گے۔ لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو وہ گناہ کر لیتے تھے، چلو اب تو لوگ نہیں دیکھ رہے نا، اور اللہ بھی بڑا غفور الرحیم ہے۔ قیام اللیل پڑھنے والا بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا بھائی۔ قیام اللیل پڑھنا آسان بات ہے، اختیار کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ یعنی وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اتنے نیک ہوں گے کہ یہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقوی نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ عز و جل کا خوف دامن گیر ہو، لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں برا حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر ان کی خوشبو سونگیں گے، ان کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کی جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے ہو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے ہو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق پاک ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے لیے کی گواہی دیں گے۔ دلوں کو چیر دینے والی
اور اعضاء کو خوف خدائے پاک میں فنا کر دینے والی آیت ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب زبانیں خشک ہوں گی، پسینے بہتے ہوں گے، دل گلوں تک آ گئے ہوں گے، تپتی زمین پاؤں نہ رکھنے دے گی، برہنہ جسم ہوں گے، ہر ایک دوسرے سے بیزار اپنے نتیجے کا انتظار کرتا ہوگا۔ اس کڑے وقت میں اس شخص کا تصور کریں جس کو حساب کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کہاں ہے فلاں، آج سامنے آؤ اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دو۔ اب جھوٹ بولنا چاہے گا تو اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، اس کی آنکھوں کو حکم ہوگا بولو اس نے کیا کیا کیا۔ ارے کیا حالت ہوگی جب آنکھ کہے گی اے میرے رب، تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنا کی بجائے اس نے مجھے بے حیائی میں فنا کر دیا تھا۔ پاؤں کہیں گے اے میرے رب، اس نے تیری نہ مانی بلکہ تیرے دشمن شیطان کی مانی۔ دل کہے گا اے میرے رب، تو نے فرمایا تھا دلوں کا سکون ذکر اللہ میں ہے، مگر اس نے مجھے کبھی سکون ہی نہ دیا۔ یوں ہی تمام اعضاء بولتے جائیں گے، یہ شرم و ندامت میں بھرا سنتا جائے گا۔ سارے اہل محشر سنتے ہوں گے، کہیں گے ارے کتنا نافرمان تھا، آج تو دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، سامنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، وہ سن رہے ہیں میں کیا کرتا تھا۔ اب تو ان کی گردن شرم سے جھک جائے گی۔ حساب اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روتا تڑپتا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں گرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں گے تو شفاعت فرمائیں گے، ورنہ جہنم کی گہرائیوں کو دیکھے گا۔ کبھی تصور کریں کہ یہ کتنا مشکل وقت ہوگا کہ آج میرا کچھ بھی نہ چھپے گا، نہ میں جھوٹ بول سکوں گا، نہ فدیہ دے کر جان چھڑا سکوں گا۔ وہ لوگ بھی سنیں گے جن کے سامنے نیک بنتا تھا اور تنہائیوں میں رب پاک کی نافرمانی کرتے حیا نہ آتی تھی۔ اے ریاکار بول کر پکارا جائے گا، یا فاسق کہہ کر پکارا جائے گا، یا نافرمان کہہ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں جاری ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا آتی ہے، وہ کام نہیں کروں گی جو رب پاک کو ناراض کریں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور کو رنج دیں۔ میں بروز قیامت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کو خوش کروں گی۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ سورۃ نور میں ارشاد باری ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، مذکورہ اعضاء کی گواہی کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اپنی قدرت سے انہیں بولنے کی قوت عطا فرمائے گا، پھر ان میں سے ہر ایک اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا کہ وہ ان سے کیا کام لیتا رہا ہے۔ درۃ الناصحین میں ہے قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ الہی میں آئے گا، اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ اس میں کثیر گناہ دیکھے گا تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرے پاس مضبوط گواہ موجود ہیں، تو وہ شخص اپنے دائیں بائیں دیکھے گا لیکن کوئی گواہ نہ پائے گا، تو وہ شخص کہے گا کہ وہ گواہ کہاں ہے؟ پھر اللہ پاک اس کے اعضاء کو حکم دے گا، تو کان کہیں گے ہاں میں نے حرام سنا، پھر آنکھیں کہیں گی ہاں میں نے حرام دیکھا، پھر زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا، اسی طرح پھر پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھتے تھے، پھر شرمگاہ کہے گی ہاں ہم نے زنا کیا تھا۔ وہ شخص یہ سن کر حیران رہ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔